السلام علیکم قابل قدر ویورز۔ اس وقت پنجاب کے اندر اور خصوصاً پنجاب اسمبلی کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے جب گورنر نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیں، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے چند وجوہات کی بنیاد پر اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے بعد گورنر نے اسپیکر جناب سبطین خان صاحب کو خط لکھا کہ اس پر عمل درآمد کریں، مگر انہوں نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیا، جس پر جناب علیق الرحمن گورنر پنجاب نے کابینہ تحلیل کر دی اور وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ دوستو آئیے اس آرڈر کا جو گورنر صاحب نے کیا ہے آئینی اور قانونی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے؟ کیا یہ آئینی آرڈر ہے؟ کیا یہ قانونی آرڈر ہے؟ تو دوستو ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ آرڈر کا سٹیٹس لیگل کیا ہے۔ راٹھور صاحب، سر یہ جو پیر صابر شاہ کے کیس کا بار بار پنجاب اسمبلی کے آئینی کرائسس میں ذکر آ رہا ہے، وہ پیر صابر شاہ کیس کیا ہے اور اس کے اندر کیا مدت متعین کی گئی ہے کہ جس کے اندر اجلاس پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے بلانا ہے؟ اصل میں اس کے دو پہلو ہیں۔ اس طرح ہے کہ جو گورنر کا اختیار ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ گورنر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیف منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ چیف صابر شاہ کیس میں بھی اسی طرح ہوا تھا، گورنر نے جو ہے وہ کہا تھا چیف منسٹر سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس میں گورنر نے جو ہے اجلاس کو 35 ڈیز کے لیے ایڈجرن کر دیا تھا۔ تو پھر اس میں اس طرح ہوا تھا کہ وہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ اس میں ڈٹرمن کیا میرے نالج کے مطابق کہ جو گورنر ہے پہلے تو وہ یہ کس طرح اخذ کرتا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں وہ اپنے جو اراکین ہیں ان کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے پھر اس میں جو ججمنٹ کی اس میں یہ کہا تھا کہ جو اسپیکر کا جو اقدام تھا، انہوں نے جو سیشن کو اجلاس کو 35 ڈیز کے لیے ایڈجرن کیا تھا وہ ایلیگل تھا، ان کانسٹیٹیوشنل تھا، اور جو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس ججمنٹ میں 10 ڈیز کا جو ہے وہ ٹائم شاید مینشن ہے، یعنی ریزنیبل، ہاں 10 دن کا بالکل مناسب ہے، کیونکہ ارکان پارلیمنٹ یا ارکان صوبائی یا قومی اسمبلی یہ دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو انہیں اس اسمبلی تک پہنچنے کے لیے بھی تو وقت درکار ہے، بعض اوقات وہ عمرے پر بھی گئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جہاں پہ جب ایسی سچویشن بلٹ اپ ہوتی ہے، اب یہ سیاسی چالیں ہوتی ہیں کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرتی ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا اس وقت کانسٹیٹیوشن جو ہے، کانسٹیٹیوشن پہ اس طرح عمل نہیں کیا جا رہا۔ اب یہاں پہ دونوں چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آیا جو گورنر کی جو اس نے جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس دینے کے لیے کہا ہے اس میں میلافائڈ تو نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نے جو اس کے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر نے اس کو آنر نہیں کیا، اور اس نے ود ان ٹائم جو ہے اجلاس نہیں بلایا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو گورنر نے جو یہ کہا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے وہ اللیگل ہے۔ اب یہ دو باتیں آ گئی ہیں، کیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گورنر کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کو وہ اللیگل ڈکلیئر کر سکے، اور دوسری بات اس میں جو نئی اس میں سچویشن بلٹ اپ ہوئی ہے کہ گورنر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو اسپیکر نے یہ کہا کہ آپ کا جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جو آپ نے چیف منسٹر سے کہا ہے وہ اللیگل ہے۔ اب یہ ڈیفینیٹلی میٹر کورٹ میں جائے گا اور کورٹ سیٹل کرے گی کہ اس میں کون جو ہے وہ صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنر جو ہے ایک ریفرنس بنا کر کورٹ میں بھیجتے اور وہاں سے جو ہے وہ اوپینین چاہے یا پھر متاثرہ پارٹی کورٹ میں جائے اور آنریبل کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ میرے خیال میں تو یہ اس میں کوئی ایگریوڈ پارٹی جائے گی،
गवर्नर तो शायद रेफरेंस ना भी भेजें। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब उनकी क्या प्लानिंग है, वो क्या सोचते हैं, उनको जो उनके वकला हैं वो क्या मशवरा देते हैं, ये तो अभी कुछ कहना है इस बारे में कबल अज़ वक्त होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया राठौर साहब। दोस्तों, ये एक इंतहाई अहम तरीन मसले पर शाहिद अयूब राठौर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो हमारे इस्लामाबाद बार के एक मंझे हुए कानूनदान हैं, उनकी राय है और मेरी राय भी इनके साथ है और मैं इसकी तायद करता हूँ। और बाकी इस मसले का हम एनालिसिस भी करते हैं। मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने कानून और आइन पढ़ा है, उसमें यह है कि रीजनेबल टाइम वजीर आला को दिया जाएगा। इसके अंदर जो है एतमाद का वोट लेना है। कानून इस बात को फैसिलिटेट करता है कि सब लोग आसानी से इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात अरकान असम्बली कोई उम्रे पे गए होते हैं, कोई अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कहीं गया होता है। फिर पंजाब बहुत बड़ा है, ये रहीम यार खान और सादकाबाद से लेके मरी तक है, और अटक से लेके तो ये सियालकोट नारोवाल तक है, इंडिया के बॉर्डर तक चला जाता है। तो इन सब लोगों को इकट्ठा करना एक मुश्किल काम होता है। तो ऐसी सूरत में जबकि सारे अरकान इकट्ठे ना हो सके, कोरम पूरा ना हो सके, तो कैसे एतमाद का वोट ले सकते हैं? तो इस हवाले से हमने तो ये भी सुना हुआ है कि हाई कोर्ट के आर्डर में ये 10 दिन की बात भी लिखी हुई है। तो ऐसा आर्डर जो आइन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, लोगों के लिए कन्वीनियंट ना हो और उस पे अमल दरामद इम्पॉसिबल हो, मेरे ख्याल में आइन और कानून ऐसे ऑर्डर की तायद नहीं करते। इसका बेस्ट तरीका ये है कि गवर्नर एक रेफरेंस बनाकर चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट को भेज दे, जो इस बात का फैसला करे कि अगर वजीर आला पंजाब साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर डायरेक्शन पे अमल नहीं किया तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्या होगी, क्या वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। गाइडलाइन ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से लेनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, सैफ सरोही को कानून गो टीवी से इजाज़त दीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, ताकि हम लोग आपको कानून की जानकारी देते रहें, आगाही देते रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें।